يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن السحور برکہ، متفق علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو لوگو، بے شک سحری اس کے اندر برکت ہے۔ سحور کہتے ہیں جو ہم فجر کی نماز سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت سے جو غذا کھاتے ہیں، جو کھانے پینے کی چیز کھاتے ہیں، وہ سحری کہلاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں رغبت دیا جا رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ سحری کھایا کرو، اس کے اندر برکت ہے، یعنی گویا کہ انسان کو سحری کھانی چاہیے، اس بات کے علم کے ساتھ کہ سحری کوئی واجبی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ پورے اجماع کے ساتھ واضح ہے کہ یہ استحباب ہے، مستحب ہے، یعنی کھانا پینا اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک لگاتار روزہ رکھا، بیچ میں سحری بھی نہیں کیا ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو کیونکہ اس دنیا اور آخرت کے لیے جو منفعت کی بات ہے سحری کی برکت کی وجہ سے، اور بلکہ عظیم برکت ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اچھا ہے کہ انسان کیا کرے، سحری کھایا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بندہ مضبوط ہوتا ہے جب سحری کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مزید سمجھے کہ ایک طرح سے استعانت طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے تو اور قوت عطا کر کہ میں پابندی سے نماز پڑھ سکوں، جماعت سے نماز پڑھ سکوں، وقت سے سو سکوں، وقت سے جاگ سکوں، قرآن کی تلاوت کر سکوں، اور بھوک کا احساس اتنا زیادہ نہ ہو کہ روزے کی وجہ سے کمزور ہو جائے، تھک جائے۔ تو یہ ساری خیر و برکت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مزید روزے کی رغبت آپ کو حاصل ہوگی جب آپ زیادہ پریشان اور مشقت کا حصول نہیں سمجھیں گے تو۔ اور برکت سحور کی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ سنت کی اتباع سب سے بڑی بات ہے، کہ اپنے دل کے اندر یہ نیت حاضر کریں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں، اس سنت کے تعمیل میں سحری کھا رہا ہوں جس کے بارے میں کہا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ تو آپ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے پابند ہیں، تو اس سنت کا ایک عظیم اجر اور ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، انسان اس سحری کی وجہ سے آخری رات میں جاگ بھی لیتا ہے اور ایسے وقت میں دعائیں بھی کر لیتا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ نہیں دعا کرتے، صرف کھانے کی حاجت ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جگے تو اسی وقت، سونے کے بعد جاگنے کی جو دعا ہے، اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخری بہت ساری تسبیح و تحلیل کریں، کچھ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت کی قبولیت کی دعائیں کریں، رمضان کی خیر و برکت اپنے اوپر، اپنے اس فضل کو لینے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے دعائیں کریں میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے سحری کی برکت میں سے ہے کہ مسلمان اہل کتاب کی گویا کہ ایک طرح سے مخالفت کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزے میں جو فرق ہے وہ سحری کا فرق ہے، یعنی سحری ہم کھا کر کے، وہ سحری کھائے بغیر روزہ رہتے تھے۔ اور برکت ہے اس لیے کہ فجر کی نماز جماعت سے مل جاتی ہے، اور انسان اس رمضان کے مہینے کے اندر جہاں تمام باتوں کا اہتمام کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کس قدر مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر۔ یہاں میں یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا بہتر سحری ہے مومن کا کھجور، یعنی کھجور کھا کر کے اکتفا کر لے، یعنی انسان سحری میں خوب زیادہ نہ کھائے کہ کھانے کی وجہ سے بھی بوجھل ہو جائے تو سوتا ہی رہ جائے اور باقی قرآن اور عبادت سے غافل ہو جائے۔ لیکن اگر آپ ہلکی غذا کھاتے ہیں، اور بالخصوص کھجور وغیرہ جو کہ ہاضمے کے لیے بھی مفید ہے یا جلدی ہاضم ہو جاتا ہے اور ہلکی بھی ہے، تو اس کے کھانے کی وجہ سے آدمی ہلکا پھلکا بھی رہتا ہے اور غذا بھی مل جاتی ہے جو اس میں پروٹینز اور وٹامنس ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سحری مومن کو کرنی چاہیے، اور جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے ہلکی سے ہلکی کرنی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خوب زیادہ آسودہ ہو کر کے
یہی کھائے۔ اسی ضمن میں آپ کو میں افطاری کے سلسلے میں بتا دوں، کیونکہ سحری کے بارے میں بتایا تو افطار جو ہم فطور کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، روزہ توڑتے ہیں شام میں، یہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں، کہ لوگ ہمیشہ خیر پر باقی رہیں گے جب تک انسان افطاری میں جلدی کریں گے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ افطاری کے کرنے میں جلدی کرے۔ کیا کیسے کرے؟ کہ سورج کے ڈوبتے ہی فوراً کرے، یہ نہیں کہ سورج ڈوب گیا، اندھیرا چھا رہا ہے، اس کے بعد اس دل کو اطمینان ہو کہ اب روزہ میرا پورا ہوگا، نہیں، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ عبداللہ ابن اوفا، ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، جب سورج جیسے ہی غائب ہونے لگی آپ نے کہا کہ اے فلاں ہمارے لیے ستو گھولو، 3 بار 4 بار یہ بات کہا، اور لوگ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج باقی ہے، ہاں، اور کہا کہ نہیں ابھی تو مطلب دن باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر شام ہو جائے گی تو ہم ستو گودھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جاؤ ستو گودھو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستو کو پیا۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ہا ہنا افطر الصائم، کہ جب تم دیکھو کہ رات یہاں سے آنے لگی ہے تو صائم کو چاہیے کہ افطاری کر لے۔ یعنی سورج کی لالی باقی رہے ہوگی تو لوگوں نے سوچا ہوگا کہ سورج جیسے ڈوب گیا فوراً افطاری کر لی، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبوت کے اخلاق میں سے، واہ کتنی پیاری بات کہا، نبوت کے اخلاق میں سے ہے افطاری جلدی کرنا۔ سورج جیسے ہی ڈوبے، لالی باقی ہے، کوئی بات نہیں ہے، دن کی طرح لگ رہا ہے، صاف ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، سورج ڈوبنا شرط ہے، فوراً افطار کرے، تعجیل الافطار۔ اور نبوت کے اخلاق میں سے ہے تاخیر السحور، سحری میں تاخیر کرنا، یعنی فجر کی نماز کے قریب، یہ نہیں کہ بہت پہلے آدھی رات میں کھا لیا۔ اور نبوت کے اخلاق میں سے ہے وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، داہنے کو بائیں پر نماز میں رکھنا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں، میمون العودی رحمہ اللہ ہے، یہ یعنی کہ تابعی میں سے ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام افطاری میں جلدی کرتے تھے اور سحری میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ اور مناسب ہے روزے دار کے لیے کہ ان اوقات کو، کن اوقات کو، سحری کے وقت کو بھی اور افطاری کے وقت کو بھی غنیمت جانے اور دعائیں کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ نمبر 1 الامام العادل، ایک انصاف اور بادشاہ یا انصاف کرنے والا امام، والصائم حین یفطر، اور روزہ دار جب وہ افطاری کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ افطاری کرنے کے لیے آپ بیٹھیں 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، اور اللہ کی طرف اپنے دھیان کو لگائیں اور راغب ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا بھی رد نہیں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ بے شک روزے دار کے افطاری کے وقت جو دعا ہے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سنت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔